آج بہادری کی ایک ایسی کمال کہانی سنانے لگی ہوں کہ آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ ایک لڑکی ہے، اس کی عمر 18 سال ہے، بلوچستان کے وہ ایک نہایت کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا باپ اس کی شادی طے کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہاری میں نے شادی طے کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی لڑکی نے ایسی فیملی میں نہ کہاں کرنے کا وہ تھا، اجازت تھی، لہٰذا وہ شادی کر لیتی ہے۔ شادی پہلے دن سے کوئی خاص نہیں چلتی۔ شادی کو 2 سال ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی جو ہے وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور خامند کی تھوڑی سی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی تو گاڑی ڈچ میں گرنے والی ہوتی ہے، وہ گاڑی سے ایک دم چھلانگ مار دیتا ہے، لیکن گاڑی ڈچ میں گر جاتی ہے اور یہ بیچاری اس کے اندر پھنس جاتی ہے۔ اس کی اس وقت یہاں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، رسٹ ساری ٹوٹ جاتی ہے، شولڈر بلیڈز ٹوٹ جاتے ہیں، کالر بون ٹوٹ جاتی ہے، رب کیج ٹوٹ جاتا ہے، اس لیور اور اس کے جو لنگز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پھر ایونچولی بعد میں اس کا بلیڈر اور اس کا جو باول موومنٹس ہیں وہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے اور جو ہے اس کو ساری زندگی کے لیے بیگ لگانا پڑتا ہے۔ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے 3 ورٹیبراز جو ہیں وہ کرش ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو پتہ تو ہے نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا، تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ اس کو گھسیٹ کے باہر نکالتے ہیں۔ اب جب وہ گھسیٹ کے باہر نکالتے ہیں اس کو، تو باقی کی بھی جو اس کی جو ورٹیبرا ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہو جاتی ہے۔ نہ ایمبولینس ہے تو نہ کوئی ہسپتال نزدیک ہے، تو یہ ایک پاس سے ایک وین کھڑی ہوتی ہے، اس میں اس کو ڈالتے ہیں اور اس وین میں 3 گھنٹے کے سفر کے بعد اس کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کو ڈاکٹرز اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں۔ کہتی ہے ایک دن ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں سنا ہے کہ تمہیں پینٹ کا کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن تمہاری رسٹ بون اتنی بری طرح ٹوٹ چکی ہوئی ہے اور تمہارا ہاتھ جو ہے وہ ڈیفارمڈ ہو چکا ہوا ہے کہ تم اب پروبلی کبھی پینٹ نہیں کر سکتی۔ کہتی میں نے کہا، میں چپ رہی۔ اگلے دن وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تمہاری ریڑھ کی ہڈی اتنی بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے کہ تم کبھی زندگی میں چل نہیں سکو گی۔ تو کہتی ہے میں اس وقت بھی چپ رہی۔ تیسرے دن آ کے کہتا ہے کہ کیونکہ جو تمہارے انجریز ہیں وہ اس لیول کی ہیں کہ تم کبھی ساری زندگی ماں نہیں بن سکو گی۔ ایک 20 سال کی لڑکی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ تو کہتی ہے کہ میں اس وقت بہت روئی اور میں نے اپنی ماں کو کہا میرے ساتھ کیوں؟ تو کہتی میری ماں نے اس وقت مجھے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ نے تمہارے لیے کوئی بڑے پلانز رکھے ہیں جو ہمیں نہیں اس وقت معلوم۔ خیر، کہتی وہاں پہ 2.5 مہینے رہی ہسپتال میں۔ اس کے بعد اس کو گھر منتقل کیا گیا۔ اس کے ہپس کے اوپر اتنے زیادہ السرز تھے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم بیٹھ نہیں سکتی، تو تمہیں بالکل سیدھا لیٹے رہنا ہے جب تک یہ سارے ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور کہتی ہے کہ یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 مہینے نہیں، یہ بلکہ پورے 2 سال بسترے پہ سیدھی لیٹی رہی۔ اس کو لیٹنے کو کہا اور جس کو سیدھا لیٹنا پڑا جب تک اس کے سارے باڈی کے السرز نہیں ٹھیک ہو جاتے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک جوان لڑکی ہے اور وہ بسترے پہ لیٹی ہوئی ہے۔ کہتی ہے کہ میں جب کھڑکی سے باہر لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی یہ کتنے خوش نصیب ہیں، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ 2 سال لیٹنے کے بعد اس کے فائنلی اس کو ڈاکٹر نے اجازت دی، اس کو اٹھنے کی، اس کی سب کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ کہتی میں انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی۔ ہسپتال میں جب یہ تھی، سفید دیواریں، ہر چیز سفید دیکھ کے تھک گئی، تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو اور اپنی فیملی کو کہا کہ مجھے پینٹ لا دو اور میں خود تھوڑا سا پینٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہے میں نے اپنی ٹوٹے بازو سے پینٹ کیا جو کچھ بھی ہم نے بنایا، اور کہتی ہے مجھے لیے ایک نئی چیز کھل گئی کہ میرے سارے ایموشنز جو تھے وہ میں نے اپنی پینٹنگز میں ظاہر کرنے شروع کر دیے اور لوگوں نے آگے کہنا شروع کر دیا کہ کیا زبردست پینٹنگ ہے۔ کہتی لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایکچولی میں اپنی فیلنگز اس میں ڈسکرائب کر رہی تھی۔ تو 2 سال بعد جب یہ بستر سے اٹھی تو یہ انتہائی ڈپریشن میں تھی، تو اس نے سوئے۔ کہتی ایک دن میں بیٹھی سوچی کہ یہاں کیا میں زندگی اسی طرح گزاروں گی کہ یا میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ کرنا ہے۔ کہتی اس دن میں نے سوچا کہ میں اپنے فیئرز جو ہیں ان کو میں لکھتی ہوں۔ تو فیئرز اس کے کیا تھے؟ کہتی میں نے بہت سوچا میرے فیئرز کیا ہیں، تو میرا ایک فیئر تھا ڈیورس۔ کہتی میں نے اپنے خاوند کو اسی وقت آزاد کیا، وہ تو آلریڈی اس کو چھوڑ کے چلا گیا ہوا تھا، وہ تو آلریڈی ڈیورس چاہ رہا تھا، یہی سائن نہیں کر رہی تھی پیپر۔ اس نے فائنلی اس کو ڈیورس دے دی اور اس کو کہا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ کہتی ہے اس نے مجھے اتنا لبریٹ کیا کہ مجھے ایک آزادی کا خود محسوس ہوا کہ میں نے اپنا ایک خوف، اتنا بڑا خوف جس کو میں نے پکڑا ہوا تھا مستقل کہ ڈیورس بہت بری چیز ہے اور مجھے اپنی شادی پہ کام کرنا ہے۔ کہتی مجھے فائنلی میں نے اپنے آپ کو اس خوف سے آزاد کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ کہتی دوسرا میرا خوف جو تھا کہ وہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، کہتی اس خوف کو میں نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں خود نہیں پیدا کر سکتی بچہ تو اس دنیا میں اتنے بچے ہیں جن کو ایک گھر کی ضرورت ہوئے گی، تو میں کیوں نہ اڈاپٹ کر لوں۔ کہ میں نے ادھر کی ساری آرگنائزیشن جو تھیں ان کو بتایا کہ میں ایک بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں، اور 2 سال کے بعد کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے 2 دن کا، اگر تم نے لینا ہے تو۔ کہتی ہے یہ فوراً بھاگی گئی اور اس نے بچہ لیا۔ اور کہتی جب میں اس کو گئی وہاں پہ جو آفیسر جو بیٹھا ہوا تھا جس نے بچہ دینا تھا جو آرگنائزیشن کا تھا، کہتی میں اس کو دیکھ رہی تو میں نے کہا یہ مجھے اپاہج دیکھ کے، کیونکہ اب یہ ویل چیئر میں ہے، یہ اپاہج جس کی ٹانگیں تو کام نہیں کرتی، یہ آدمی کہہ دے گا اس کو کہ تم تو اپاہج ہو، تم بچہ کیسے پالو گے۔ کہتی انفیکٹ وہ مجھے ایسے دیکھتا رہا اور مجھے کہتا ہے
تم اس بچے کے لیے بہترین ماں ثابت ہوگی. کہتی ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ سن کے. اس نے خیر وہ بچہ اپنا لیا. اور تیسرا اس کا خوف تھا لوگوں کا. اس کو دیکھ کے ترس کھاتے تھے لوگ. اس کو کہتے تھے کہ تم بیمار ہو کیا, تمہیں تکلیف میں ہو تم کیا, اس طرح کے پرسنل سوال کرتے تھے. کہتی میں نے اپنے اس خوف کو ہٹانے کے لیے یہ کیا کہ میں نے اپنی ساری جو پینٹنگز بنائی تھی ان کے میں نے ایگزیبیشن کی. اور ایگزیبیشن کرتے کرتے فائنلی اس نے سوچا کہ اچھا یہاں پر بھی یہ بات نہیں رکنی چاہیے. اس نے وہاں کے نیشنل ٹی وی جو ہے پاکستان کا, اس پہ اس نے جاب کی اور وہاں پہ یہ اس نے پروگرام کرنے شروع کیے. اس کو آپ کو بتاؤں کہ اس نے کیا کیا اس کے بعد اچیو کیا ہے. شی واز پاکستان's first goodwill ambassador to UN Women. She was awarded with the Go Excellence Trainer certificate by Canada Global Consulting and Training Center Limited in December 2017. She was presented by Humanitarian Prize by the Carrick Brothers Award in 2017 in Belgrade, Serbia. پھر جناب فوربس کے 30 under 30 for 2016 in Media and Marketing category. BBC Top 100 Women for 2015. She was awarded by the Most Inspiring Global Thought Leader for the years of 2020 and 2021. She was also named in the list of the world's 500 most influential Muslims by the Muslim 500 in 2019 and 2020. کہتی ہے کہ یہ اچیومنٹس میں شاید کبھی بھی نہ پاتی اگر میں اس حالت میں نہ ہوتی. میں ایک زندگی شادی شدہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوتی, بلکہ ایک انہیپی میرج میں پھنسی ہوئی ہوتی اور اس کو چلانے کی مستقل کوشش کر رہی ہوتی. یہ اللہ کا چوزن ورڈ رستہ تھا اس کے لیے, یا اللہ نے اس کو وہ ہمت دی اس وقت جو اس کو اس وقت ضرورت تھی. کہتی میری ماں کے وہ الفاظ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تم اپنے لیے ایک بہتر راستہ, تمہیں اللہ نے پتہ نہیں تمہارے لیے کون سا راستہ رکھا ہوا ہے, کچھ ضرور کچھ بہتر راستہ ہے جو ہمیں اس وقت نہیں پتا. کہتی ہے کہ اس جملے نے مجھے جو طاقت دی تھی وہ مجھے کوئی اور جملہ طاقت نہیں دے سکتا تھا. یعنی ہمارے یہاں پہ اللہ نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے کہ ہم جس چیز کو بلیو کر لیں. اگر یہ اسی میں رہتی کہ میری تو ٹانگیں چلی گئی ہیں, میرے تو ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں, میں تو کوئی بچہ نہیں پیدا کر سکتی, اور ڈپریشن میں رہتی, تو ساری زندگی اس کی ایسے گزر جاتی, روتے دھوتے گزر جاتی. اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بیچاری دیکھو نا اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, کام نہیں کرتی تو کیا کرے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوشش کرو, کوئی اپنا دل لگاؤ, کچھ کرو, یہی کہتے ہیں نا, اور کیا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہاں بیچاری کیا کر سکتی ہے. لیکن کہتی ہے کہ اس کی بجائے میں نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری ٹانگیں نہیں ہیں نہ صحیح, لیکن میں باقی ساری چیزیں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنایا. اینڈ شی سیڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ریپرزینٹ دی پیپل ہو آر ان ویل چیئرز. اور کہتی ہے کہ مجھے لوگوں نے بلکہ کہا, کسی نے کہا کہ پولیو کے قطرے کے لیے تم ریپرزینٹ کرو. اس نے کہا نہیں, مجھے لوگ دوسرے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دیکھو تم پولیو کے قطرے نہیں لگواؤ گی تو اس جیسی اپاہج ہو جاؤ گی. کہتی میں نے کہا میں اپاہج نہیں ہوں, صرف میری ٹانگیں نہیں چلتی. کہتی ہے مجھے صرف ایک دفعہ محسوس ہوا کہ میری ٹانگیں نہیں چلتی جب میرے 4 سال کے بیٹے نے بال لے کے آیا, فٹ بال لے کے آیا, اور اس نے کہا کہ ماں کے قدم پاؤں کے پاس رکھا اور کہا کہ اس کو ماں کک کر. تو کہتی میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے میری تو ٹانگیں نہیں چلتی. تو وہ کہتا ہے کہتی میرا بیٹا, کہتی I'm so proud of my son کہ اس نے مجھے بال اٹھا کے کہا بٹ جو ہینڈز ورک, اپنے ہاتھوں سے اس کو, چلو ہم کیچ کھیلتے ہیں, تمہارے ہاتھ تو کام کرتے ہیں ماں, چلو ہم کیچ کھیلتے ہیں. کہتی ہے in that day I realized کہ میں ہاف گلاس empty دیکھ رہی ہوں, بلکہ ایکچولی I have a glass half full. سو ہم جس طرح بھی زندگی کو دیکھیں, اگر ہم زندگی کو مستقل اسی دیکھیں کہ ہم ہماری اپنی زندگی کی جو محرومیاں ہیں, جو ہماری زندگی میں جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو گئی ہیں, یا ہم زندگی کی کمیوں میں پھنسے رہیں, یا ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں, جس طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں ہم لے جا سکتے ہیں. یہ سٹوری منیبہ مزاری کی ہے, جو بلوچستان کی نہایت پیاری اچھی خوبصورت بچی ہے, جس کے ساتھ یہ ہوا, لیکن اس نے اپنے آپ کو کیا کھڑا کیا کہ بڑے بڑے فورمز پہ جا کے سپیچز دیتی ہے, اور دنیا بیٹھ کے اس کو سن رہی ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں, اور تالیاں بجا رہی ہوتی ہے اور اس پہ اشش کر رہی ہوتی ہے. تو مائی فرینڈز, میری بہنوں, جو سننے بھائیوں, جو سننے والے ہو, جو مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میرا خاوند بڑا برا ہے, بری شادیوں میں پھنسے ہوئے اور میں کچھ کر نہیں سکتی, تو آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں نا, تو پھر آپ کو سب کچھ کر سکتی ہیں. آپ اٹھیں اینڈ اچیو یور ڈریمز, باہر نکلو اور کچھ اور کرو. اپنی زندگی کے میں جو بھی کچھ ہو گیا ہے نا, جو کچھ برائی ہے اس کو نکالو, اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بناؤ, اپنی ٹاکسک ریلیشن شپس کو اپنا حصہ نہ بناؤ, بلکہ اٹھو اور کچھ کرو, کسی کی مدد کرو. آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب اٹھیں گے, کھڑے ہوئیں گے, تو کون کون سے کمال کی آپ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. جیسے یہ منیبہ مزاری نے کیا ہے, پیر سے بیٹھی رہتی تو اپنے کمرے میں ساری زندگی رو کے گزار لیتی, لیکن اس کی بجائے اس نے کھڑے ہو کے دنیا بدل دی اس کی باتیں سننے والی. میری دعا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی آزمائشیں آئیں تو ہم کمزور نہ رہیں, ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سٹوری سے جو انسپریشن مجھے ملی, اور جو انسپریشن میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں, کہ زندگی میں پریشانیاں تو سبھی کی آتی ہیں, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس لڑکی کی تو اب ٹانگیں ہی چلی گئیں, ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز ہے.
کہ ہم گھر میں بیٹھ کے روئیں، کوئی بھی چیزوں کو جو روتے رہتے ہیں کیوں روئے. جیسے اس کا جملہ کہ بسترے پہ لیٹی ہوئی تھی تو باہر لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اٹھے اور اپنے لیے کچھ کریں. اللہ حافظ.